بلوچستان کی بیٹی پاکستان کا فخر مہوش گل صدام، جنہوں نے 8 ماہ کی حاملہ ہونے کے باوجود سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا۔ میری ڈیلیوری کی ڈیٹس بھی آنے والی تھیں، اس میں ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ سانس بھی نہیں لے پا رہے ہوتے ہو، مگر سر الحمدللہ سے انٹرویو میرا بہت اچھا گیا۔ میرے شریک حیات ہیں، ان کی سپورٹ سے یہ ممکن ہوا۔ آپ نے شادی بھی کی، اس کے بعد آپ 8 ماہ کی حاملہ تھی اور آپ نے سی ایس ایس کا انٹرویو دیا اور آپ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی، سی ایس کا ایگزام پاس کیا۔ یہ کیسا رہا سفر سارا؟ سر الحمدللہ سے بہت اچھی جرنی رہی، اور مین چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو گول ہے وہ آپ کے سامنے اتنا کلیئر ہو کہ آپ کے بیچ میں جو بھی ہرڈل آتی ہے وہ آپ کو معمولی لگنے لگتی ہے، کیونکہ آپ کا جو پیشن ہوتا ہے، آپ کا جو گول ہوتا ہے، تو اس دوران آپ کو ہر چیز، ہر اسٹیپ پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے بے شک، اور پھر آپ کی جو ڈٹرمنیشن ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اور اب سچویشن چونکہ اس طرح ہے کہ وین آئی گاٹ میرا ریٹرن جب کلیئر ہوا تو اس کے بعد میں آئی واز 8 months پریگننٹ، تو میری ڈیلیوری کی ڈیٹس بھی آنے والی تھیں، تو مجھے زیادہ ٹائم بھی نہیں ملا تھا انٹرویو کی تیاری کرنے کے لیے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ اس میں ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ سانس بھی نہیں لے پا رہے ہوتے ہو، سانس کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، مگر سر الحمدللہ سے انٹرویو میرا بہت اچھا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور جو میرے ساتھی ہیں، میرے شریک حیات ہیں، ان کی سپورٹ سے یہ ممکن ہوا۔ سر کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو ماشاءاللہ، اور یہ آپ کے ہسبینڈ کا کیا کردار ہے؟ اور ابتدائی جو معلومات ہمارے پاس یہی ہیں کہ آپ کی مکمل سی ایس ایس کی تیاری بھی آپ کے ہسبینڈ نے کروائی اور آپ کو مکمل سپورٹ کیا آپ کی دلچسپی میں۔ بالکل سر الحمدللہ سے میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ہے سر صدام حسین مکسی، اور وہ فاؤنڈر ہیں ٹارچ بیئرر سی ایس ایس اکیڈمی کراچی کے۔ اور جب ہماری شادی ہوئی تو انہیں پتہ تھا کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں کروں سی ایس ایس، مگر آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس کی گائیڈنس نہیں ملتی۔ تو جب سر سے شادی ہوئی میری تو مجھے پتہ چلا اچھا ان طریقوں سے سی ایس ایس جو ہے وہ ڈیکوڈ ہوتا ہے، اور سر نے جب میرے رائٹ اپس ایویلیویٹ کیے اور میرے رائٹ اپس وہ چیک کرتے تھے، اور مجھے انہوں نے پش کیا بہت زیادہ سر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو وہ مجھے یاد کرواتے تھے کہ آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ میں اس میں کہتی تھی سر آج نہیں کل، تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں آپ نے آج ہی لکھنا ہے، کمپٹیشن بہت ٹف ہے۔ تو میں اسی وقت لکھتی تھی اور پھر اسی وقت چیک ہو کر ملتا تھا، تو میرے پاس یہ ایج تھا کہ مجھے فوراً اپنی مسٹیکس کا پتہ چلتا تھا، تو میں فوراً ان پر کام کرتی تھی۔ تو سر اس طریقے سے جو سپورٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، نہ صرف ایز اے ہسبینڈ بٹ ایز اے مینٹور، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کہانی جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے لکھی ہے۔ شادی کے بعد آپ کا پورا جو ہے وہ 100% مائنڈ بنا سی ایس ایس کرنے کا؟ شروع میں جب آپ نے ہوش سنبھالا تبھی آپ نے سوچ لیا تھا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا؟ سر اس وقت تو جو ہے آئی واز مور ٹورڈ سوشل ایکٹیویزم، این جی اوز کی طرف میرا تھا رجحان، اور میں نے ویریس پلیٹ فارمز پر بھی کام کیا ہے، اور میں نے جب اسکالرشپ حاصل کی یو ایس اے کی تو وہاں پر بھی مجھے کافی اپورچونیٹیز تھیں، مگر سر میرا یہ مائنڈ تھا کہ اگر پاکستان کی جو کریم ہے وہ چلی جائے باہر، ملک سے باہر، تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا؟ تو میرا یہی تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سروس جوائن کروں، سول سروسز جوائن کروں، مگر سر سی ایس ایس کی جو ہے گائیڈنس ملنا آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل امتحان ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نہیں ہوتا۔ تو مگر جب سر سے میری شادی ہوئی تو پھر تو میرا کنفرم تھا کہ اب تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ کتنے لوگوں کے درمیان جو ہے آپ نے، کتنے امیدوار تھے اور کتنے لوگوں نے جو ہے وہ پاس ہونا تھا، اس میں سے آپ ایک ہیں؟ مطلب اس کی کیا ہے ایگزیکٹ فگر کیا ہے؟ جی سر اسپیشل سی ایس ایس جو ہے ایک امتحان کنڈکٹ کرایا گیا جن کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی، ڈفرینٹ گروپس کی جو سیٹس بچ جاتی ہیں، اس پر بلوچستان اور سندھ کے لوگوں نے کمپیٹ کیا، تو بہت کم لمیٹڈ سیٹس تھیں، اور 512 لوگ جو ہیں وہ پاس ہوئے تھے ریٹن ایگزامینیشن میں، اور سر صرف 141 لوگ ایلوکیٹ ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن تھا اور بہت لمیٹڈ سیٹس تھیں۔ اس پر یہ کامیابی میرے خیال میں سر ایک فینومینل اچیومنٹ ہے جن سب کی لوکیشنز ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے سر بہت لمیٹڈ سیٹس کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کیا۔ یہ بتائیے آپ کا تعلق بلوچستان سے تو ہے، لیکن بلوچستان کے کس ٹرائب سے آپ کا تعلق ہے؟ سر بیسکلی آئی ایم فرام کوئٹہ، اور بائی کاسٹ آئی ایم پٹھان۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور یہ آپ کا تعلیمی سفر کتنا ایسا؟ یس سر میں نے جو اپنی میرا جو اسکولنگ ہے اور انٹرمیڈیٹ وہ میں نے بلوچستان سے ہی کیا ہے، کوئٹہ سے کیا ہے، اور انٹرمیڈیٹ میں میری 2nd پوزیشن بھی آئی تھی بورڈ میں۔ تو اس کے بعد جو کہ میں اسلام آباد گئی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز کیا۔
تو سر اس دوران بھی جب یہ سال تھا تو میں نیشنل لیول پر لڑکیوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی بلوچستان کی, اور ہمیشہ میرا یہی عزم تھا کہ جو بلوچستان کی لڑکیاں ہیں وہ آگے آئیں, اور میں نے ویریس پلیٹ فارمز پر ان کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی. تو میرا یہی ایجنڈا ہوتا تھا کہ تعلیم تو ہے بٹ وی وانٹ کوالٹی ایجوکیشن. تو سر میرا جو یہ سفر تھا یہ چیلنجنگ تھا, مگر الحمدللہ سر کامیابی مل گئی, تو اللہ کا بڑا کرم ہے اس حوالے سے. آئندہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی کا. سر مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سول سروسز ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور سی ایس ایس میرے لیے ہمیشہ سے ایک فرسٹ اسٹیپ رہا ہے. جب بھی میں تیاری کرتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ یہ میرا لاسٹ اسٹیپ نہیں ہے زندگی کا, یہ میرا فرسٹ اسٹیپ ہے. اس ریکگنیشن کے بعد میں نے اپنی سوسائٹی میں اس لیول پر کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ جو تمام خواتین ہیں ان کو نہ صرف یہ بتانا ہے کہ وہ کتنی کیپیبل ہیں کہ وہ پروفیشنل لائف میں بھی آگے جا سکتی ہیں, اور اب تو سر یہ بھی میرا مشن ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اسٹوڈنٹس کو, میں خواتین کو یہ موٹیویٹ کر سکوں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو بیلنس کر سکتے ہیں, دین اور دنیا دونوں کو کس طرح لے کر چل سکتے ہیں, اسٹڈیز اور شادی دونوں کی ذمہ داریوں کو کس طرح لے سکتے ہیں, پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کس طرح ہم بیلنس کر سکتے ہیں. تو سر میرے اچھے خاصے کچھ ویژنز ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, ساتھ دیا, تو آگے ضرور ان کو پورا کریں گے.